بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم عمر اسلامک انفو کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق قیامت کی سب سے بڑی پیشگوئیوں میں سے ایک ہے، وہ اس وقت پوری ہونے والی ہے، اور اس سلسلے میں ماہرین بھی ایسی وارننگ دے رہے ہیں۔ یہ پیشگوئی اتنی بڑی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہونے والا حادثہ اس قدر شدید اور بھیانک ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے الفاظ میں جھگڑے میں، جس میں الفاظ یہ ہیں کہ جھگڑے میں 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور صرف ایک بچے گا، یعنی 99% گروہ متحرک میں سے صرف 1% ایک بچے گا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ پیشگوئی کیا ہے اور اس کے بارے میں ماہرین اور سائنسدانوں کا کیا کہنا ہے۔ دریائے فرات کے خشک ہوتے ہی خطرناک چیزیں دریافت ہو رہی ہیں۔ دریا کی گہرائی سے دریافت ہونے والی غاروں سے آنے والی بھیانک آوازیں کس کی ہیں؟ سائنسدانوں نے اس کے متعلق کیا حیرت انگیز انکشافات کیے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کو دریائے فرات کی اہمیت اور تاریخ بھی بتائیں گے، جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کس طرح دنیا آخری جنگ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ ان تمام باتوں کے متعلق ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے، لہٰذا آپ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل عمر اسلامک انفو پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، کوہ ارارات کی برف پوش چوٹیوں سے یہ دریا نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ یہ دریا کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات خشک نہ ہو جائے اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو۔ سونے کے پہاڑ کے لیے بہت سے لوگ جھگڑا اور جنگ کریں گے، اور ہر شخص اس سونے کے پہاڑ کی ملکیت کو حاصل کرنا چاہے گا، اور جھگڑا اتنا خون ریز ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے اور صرف ایک ہی فرد بچے گا۔ اور اگر تم اس سونے کے پہاڑ کو پاؤ تو تم ہرگز اس میں شامل نہ ہونا۔ اس لڑائی میں شامل ہونے والا شخص جہنمی ہوگا، اور وہ پہاڑ اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہے۔ دوستو، یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کے اس پہاڑ، عام فہم الفاظ میں اگر کہیں تو سونے کے اس ذخیرے کی مالیت کتنی ہوگی کہ دنیا کے تقریباً ہر قوم اسے حاصل کرنا چاہے گی، اور وہ تمام لوگ جو کسی بھی فریق کا حصہ بن کر اس ذخیرے کے حصول کی لڑائی میں شامل ہوں گے وہ تمام جہنمی ہوں گے، اور آخر پھر اللہ تعالیٰ سونے کے اس پہاڑ کو اپنی طرف سے غائب کر دے گا۔ یہ اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم دریائے فرات کی اہمیت کی بات کریں تو اسے تینوں مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں اعلیٰ مقام حاصل ہے، یہاں تک کہ اس دریا کے بارے میں ایک حدیث یہ الفاظ ملتے ہیں کہ دریائے فرات جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، یعنی اس کا پانی صاف ستھرا اور پاک کرنے والا ہے۔ اس پیشگوئی کی وضاحت اور صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا دریا جو جنت کے چشموں میں سے چشمہ ہو، اس کا خشک ہونا اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کی ناراضگی کا مظہر ہو سکتا ہے۔ دوستو، سائنس کے حوالے سے ماہرین نے جب کچھ عرصہ پہلے تحقیق کی تو انہوں نے یہ جانا کہ دریائے فرات کے خشک ہونے میں ابھی 10 سے 15 سال یا تحقیق کے مطابق 20 سے 25 سال موجود ہیں، اور دریائے فرات کے خشک کے بعد بھی جو کہ دریا کا ڈیلٹا اور ولوی زمین کی طرح ہوگا، اور اسے مزید تحقیق کرنا بہت مشکل ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت سے کچھ معین نہیں ہے، کیونکہ جس طرح دریائے فرات کے پانی میں سونے کے ملے ہوئے ذرات لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور قیامت کے حقوقوں کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں اور نبی کریم کے فرمان کے مطابق
اگر ہماری زندگیوں میں دریائے فرات کے سونے کا ذخیرہ ظاہر ہوتا ہے تو ایسی کسی لڑائی کا حصہ نہ بنے، کیونکہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح الفاظ میں وارننگ موجود ہے کہ ایسی کسی لڑائی کا حصہ نہ بنا جائے، کیونکہ اس لڑائی میں حصہ لینے والا ہر شخص دوزخی ہوگا۔ دوستو، 2023 میں دریائے فرات سب سے زیادہ گوگل پر سرچ کیا جانے والا دریا ہے، اور اب تک اس دریا کے متعلق ایسی خبروں کا سلسلہ جاری ہے جس نے ماہرین کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے اس دریا کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں دریافت کی ہیں جس کے بارے میں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یقیناً دریائے فرات آج تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا میں کچھ اس طرح ہو جا رہا ہے کہ 1700 میل کے رقبے پر پھیلا دریا فرات دنیا کا مضبوط اور تیز ترین بہنے والا دریا مانا جاتا ہے، کیونکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کبھی خشک ہو جائے گا۔ لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ قیامت کے قریب دریا خشک ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے، جو ہماری دنیا میں اس ٹائم ہو رہا ہے، وہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ 3 سے 4 سالوں میں دریائے فرات تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جس نے سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے، کیونکہ مسئلہ صرف دریائے فرات کے خشک ہونے کا نہیں بلکہ اصل مسئلہ اس وقت سامنے آتا ہے جب اس دریا کی خشکی سے جڑے ہوئے دوسرے معاملات تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دریائے فرات کا نہ بس خشک ہونا نہ صرف اسلام بلکہ عیسائیت میں بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بائبل اور قرآن پاک دونوں میں کئی موقعوں پر اس دریا کو لے کر مختلف پیشگوئیاں کی گئی ہیں۔ قرآن پاک کے علاوہ دنیا بھر کی کئی مذہبی کتابوں میں بھی دریائے فرات کا ذکر آیا ہے۔ اس دریا کا ایک مقدس دریا کے طور پر بھی ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو جو زمین دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، اس کے لیے دریا کو ایک حد کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ ان ساری معلومات کا بنیادی مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ دریائے فرات جغرافیائی اور سائنسی اعتبار سے تو اہم ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مذہبی اور اہمیت کا بہت حامل ہے۔ اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کے علاوہ پرانی سے پرانی کتب میں بھی اس دریا کا ذکر ملتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب سے یہ سرزمین بنی تھی تب سے یہ دریا موجود ہے اور پچھلے کئی سالوں تک اپنی اسی روانگی سے بہتا جا رہا ہے، لیکن پچھلے 3 سے 4 سالوں میں تھوڑا خشک ہوتا اب مکمل سوکھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے سوکھنے کی وجہ سے انہونی واقعات ہو چکے ہیں جو اس دریا کو مزید پراسرار بنا رہے ہیں۔ ناظرین، دریا کے خشک حصوں کا جائزہ لیا جائے اور رپورٹس میں آیا ہے کہ یہاں سے کئی قسم کی چیزیں دریافت ہوئی ہیں جن کے بارے میں یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر اکتوبر 2020 میں ایک عرب نیوز چینل نے دریائے فرات کے بارے میں بسنے والے، یہاں پر جو لوگ بستے ہیں انہیں لوکل انسیڈنٹ کیے، وہاں پر تجربات کیے۔ انہوں نے جو اس کی صفات کی ہیں وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے گھروں سے کئی اشیاء اچانک غائب ہو جاتی ہیں اور پھر کچھ دن بعد اچانک سے مل بھی جاتی ہیں، لیکن جب یہ اشیاء ملتی ہیں تو زیادہ تر جلی ہوئی خراب حالت میں ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ شوکنگ ملیریا دلچسپ میں یہ ہے کہ دریا میں موجود گہری سیاہ غاریں ہیں جو کہ دریا کے بالکل گہرائی میں موجود ہیں۔ عیسائی مذہب کے پیروکاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ غار صدیوں سے شیطانی گھر بنی ہوئی ہیں، اور یہ نظریہ دریائے فرات کے پاس رہنے والوں کے ساتھ ساتھ ملتا جلتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ گھروں کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور انہیں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس طرح انہی اور فرقوں کے مطابق ان غاروں میں فرشتوں کو قید کیا گیا ہے جو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ناظرین، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں یقین نہیں ہے کہ ان غاروں میں فرشتے قید ہیں یا ان غاروں میں شیطان بستے ہیں، کیونکہ ایسی کوئی بات قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہوئی۔ البتہ دریا کی خشکی کو قرب قیامت کی علامت ضرور بتایا گیا ہے جس پر ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری طرف مذہبی پیروکاروں کو سائیڈ میں رکھ کر اگر سائنسدانوں کی تحقیق کی بات کی جائے تو ان آوازوں سے متعلق ان کا نظریہ بالکل الگ ہے۔ سائنسدان جب سمندری زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں ان کے لیے سب سے دلچسپ وہ آوازیں ہی ہوتی ہیں جنہیں وہ مختلف سائنسی ٹولز کی مدد سے ریکارڈ کرتے ہیں۔ سائنسدان ویل اور ڈولفن جیسی مچھلیوں کی گفتگو پر نظر رکھنے کے لیے ہیڈ فون نامی آلات استعمال کرتے ہیں۔ ہائیڈروفون کی مدد سے ان کی زندگیوں اور ماحول کو سمجھا جاتا ہے۔
ज़मीन की हरकत की आवाज़ सुनने के लिए एक और टूल जियो फोन इस्तेमाल किया जाता है। ये आलात नाकाबिल यकीन हद तक हसास होते हैं और ज़मीन के निचले हल्की आवाज़ें जितनी भी हल्की से हल्की आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाइड्रोफोन, जियोफोन और जीपीआर का इस्तेमाल करते हुए साइंसदान बहुत हद तक पता लगा लेते हैं कि समुद्र के अंदर और ज़मीन की गहराई में क्या हो रहा है। समुद्र के अंदर इस्तेमाल होने वाले हर साइंसी आले से मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा रिकॉर्ड किया जाता है और अगर ये तमाम आलात मिलकर, ये तमाम टूल मिलकर अगर इस्तेमाल किए जाएँ तो हमें ज़मीन की हसास चीज़ों का पता चलता है और ज़मीन के अंदर मौजूद जितनी भी आवाज़ें हैं उनके बारे में पता चलता है। दोस्तों, हमारा मुसलमान होने के नाते ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को बनाया है और शैतान को रमज़ान के महीने में कैद दिलाई जाती है। तो हम कैसे ये मान लें कि शैतान ने फ़रिश्तों को कैद किया हुआ है, लेकिन क्योंकि इसमें कुरान मजीद में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में कोई भी किसी किस्म की ऐसी बात या किसी किस्म का ऐसा इशारा नहीं है कि जिससे हम ये बात ले सकें कि गारों के नीचे फ़रिश्ते कैद हैं और उन्हें शैतानों ने कैद किया गया है। लेकिन आखिर में दुनिया जब ये ख़त्म होने वाली है तो उसकी बहुत सारी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि दरिया फ़रात खुश्क हो जाएगा। और आज आप देख सकते हैं कि नेट पर अगर सर्च भी करें तो दरिया फ़रात काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला के पर ईमान लाए हैं और हमें सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाना है। और क़यामत एक अटल हकीकत है, मौत एक अटल हकीकत है, वो आकर रहनी है और आकर ही रहेगी। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये निज़ाम बनाया है और हम इसी दुनिया में बसते थे और अगली दुनिया की हमें तैयारी करनी चाहिए, ना कि इस दुनिया के मसले के बारे में ज़्यादा बहस करनी चाहिए। लेकिन दरिया फ़रात काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और डर सिर्फ इस बात का है कि जब दरिया फ़रात में जो आवाज़ें आती हैं वो किसकी हैं और जब आवाज़ें रिकॉर्ड कर ली जाती हैं तो उन आवाज़ों की समझ नहीं आती कि वो आवाज़ें किसकी हैं, कहाँ से आ रही हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने कीमती राय का इज़हार आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, मुसलमान होने के नाते इन चीज़ों को छोड़िए और अपने दीन को पुख्ता कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तमाम दोस्त, तमाम बहन भाई अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन।